تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے. لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, اور پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نا نا نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھینندن سے بولو کائنڈلی. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. تو مجھے تو نہیں پتا بھائی گنجے کے سر پہ بال کیسے اگتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو, یہ نکاح طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ بتاتے نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے, کتنی زور سے آمین, آہستہ آمین, اور اس طرح طلاق ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی, یہ وراثت, یہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں, رفع الیدین کے مسئلوں میں, اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے, جنت جہنم حوروں کی لالچ میں اٹکائے ہوئے لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ چاند پہ پہنچ گیا. ارے یہ اعتراض آپ ہم سے مت کرو, سائنسدانوں سے کرو بھائی. ہمارا ٹاپک چاند پہ پہنچنا, مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا, میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے, اور ٹرین کا کتنا ہے, یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا, پھر ٹائم کتنا, اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا. اور ہم جب لاہور جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں. گاڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ان کی ایجاد سے تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیا سے رابطہ کروں گا یار, اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں؟ مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ نیا تانا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے, نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کورونا کے بارے میں. اچھا مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کورونا کے بارے میں, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, کیونکہ بیچاروں کی فیلڈ نہیں ہے, تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا, کہ نہیں ہے کورونا نہیں, ان کو ہو گیا, وہ چلے بھی گئے. مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں رپورٹ پازیٹیو ہے. حضرت میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں, حضرت رپورٹ پازیٹیو. اب ہے سب یہودیوں کا کرا کرایا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے, پیسے کھلائے ہوئے. حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے. وہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے, ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, تو ان سے اس میں کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. پولیو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پولیو کے قطرے, میں کہ پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, ان سے پوچھو جا کے. اور ایک بات یاد رکھو, سارے غلط نہیں ہو سکتے. بار بار میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر بیوقوف نہیں بن جاتے. WHO نے سب کو الو بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. WHO میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہیں. تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے, اگر وہ چائنا کے اگینسٹ جائے گی تو چائنا آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ. یہ کیا بات ہے کہ چائنا بھی مان گیا, امریکہ بھی مان گیا, جاپان بھی مان گیا, فرانس بھی مان گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوں لہذا WHO کی یہ رپورٹ کیا ہے, غلط ہے. تو یہ نہیں ہوتا, دنیا مذاق اڑائے گی آپ کا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بادشاہ انڈیا چاند پہ پہنچے, وہاں کائنڈلی 2-4 باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں, کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے ان کا تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے یہاں چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی, انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھینندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھینندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا.
اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہیں تو آپ پان وان تو وہیں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے, گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. کیسے آئے تھے ابھی نندن صاحب, کتنے آرام سے اتارا ہمارے فوجیوں نے. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہا اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نہ. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندانی, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ان کو. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو, تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. اس سے بلا کے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ کا؟ ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں یہاں پہ, بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے. یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں, پاکستان میں کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ پازیٹیو کمنٹس کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کریں نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولے تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے. اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو, ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ گیا چاند پہ, لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے. آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو, اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں. عوام کا بیڑا غرق. اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو, اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے.
پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے, مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ. مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میں یہ آپ بتا دوں, یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں, یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے, اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں. لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے, کیسے ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے, جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ. تو چند باتیں دیکھ کر اب ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے. ہمارے ہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں, یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں, کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے, کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے, کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے. انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی کرسچن اگر پاکستان میں رہتا ہے نا, وہ انڈیا جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے میں یہاں زیادہ سے, مجھ سے تو پادری ملتے ہیں, کتنے پادری مجھ سے مل چکے ہیں ایئرپورٹس پہ یا مختلف جگہوں پہ, بڑی عزت کے ساتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور آپ کے بیان بھی ہم سنتے ہیں, آگے ہم پھیلاتے بھی ہیں. ایمان لانا نہ لانا یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن خوش ہیں. اگر میں چاہتا یہاں بیٹھ کے ہم بھی مذہبی منافرت پھیلا سکتے تھے نا, لیکن ہم نہیں پھیلائیں گے. کیوں؟ نہ ہمیں گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی اور نہ علماء سپورٹ کریں گے ہمیں اس پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم نہیں آپے سے باہر ہو جایا کرو بھائی, جذباتی ہو جایا کرو. انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جبری بدکاریوں کے, جو غریب لڑکیاں ہیں. ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں جو غریب لڑکیاں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. قانون تو ہمارا بھی سیم, ان کا بھی سیم, لیکن ہمیں مذہب بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے. وہاں مذہب نہیں ہے. ہندو سیکولر ہو چکے ہیں, مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں. جب سیکولر ہو گئے تو قانون کی گرفت سے انسان یا تو ڈرتا ہے یا خدا کی گرفت سے. قانون کی گرفت بھی نہیں ہے اور اللہ کو مانتے نہیں ہیں, تو نتیجتاً کیا, اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بہت زیادہ بڑھے گا.